فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے رب کی رضا کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. اور مثال کیسی ہے کہ ایک شخص ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے, اس دانے سے ایک بالا پھوٹتا ہے, وہ درخت بنتا ہے, اس درخت پر 7 قسم کے وہ جو بالیاں لگتی ہیں, 7 قسم کے اس کے ساتھ چھلیاں سمجھیں وہ لگتی ہیں. ہر چھلی کے اندر, ہر اس بالے کے اندر, ہر چھلی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. ایک دانہ خرچ کے اللہ رب العزت نے 7 چھلیاں بنائی اور 7 چھلیوں میں 100 دانے 700 کر کے انسان کو واپس دے دیے. کہ اللہ رب العزت ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ رب العزت سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کو چاہیے, جو اللہ نے مال دیا ہے یہ ایک صلاحیت ہے, یہ ایک صلاحیت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. اور مال ہے کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے مال سے 3 طرح کے فائدے لے سکتا ہے, اس کے باوجود چوتھا فائدہ کوئی بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. فرمایا جو اس نے پہنا اور وہ سیدھا کر دیا وہ اس کو فائدہ مل گیا, جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا وہ اس کو فائدہ ہو گیا. اور تیسرا فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور کل قیامت کے دن ذخیرہ کر دیا, یہ اس کو کل قیامت کے دن فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو مال ہے وہ واپس آ جاتا ہے. آپ زبان حال سے آپ سنتے ہیں, آپ مشاہداتاً دیکھتے ہیں جن لوگوں کے پاس مال ہوا کرتا ہے وہ اسی 3 طریقے سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں, کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں. اور تیسرا وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کل قیامت کے دن ذخیرہ کر لیا. اور جب وہ فوت ہوتے ہیں جو مال پیچھے بچ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو اس کا ہے ہی نہیں, وہ تو اس کے اہل اور عیال کا ہے, وہ تو اس کے رشتہ داروں کا ہے. اور پھر اس مال کی وجہ سے اگر دنیا میں اپنی اولاد کو اس بات کی اس نے تذکیر کی ہوئی ہو کہ میں بھی خرچ کرتا ہوں, میرے بیٹا تم بھی خرچ کرنا, پھر وہ تو کامیاب ترین انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا, اس کے سارے عمل کٹ جاتے ہیں, کوئی بھی عمل باقی نہیں رہتا. 3 عمل باقی رہتے ہیں. فرمایا اس میں سے ایک یہ ہے صدقۃ جاریہ, اس نے اپنے مال کو کسی ایسی جگہ پر لگایا, صدقہ جاریہ بن گیا, کسی مسجد میں لگا دیا, کسی رفع عامہ میں لگا دیا. وہ انسان کامیاب ہے, اس انسان کو اس کا فائدہ بھی مل گیا, وہ انسان کامیاب بھی ہو گیا. اس انسان کے لیے پروٹوکول کیا ہے, قبر میں سویا ہوا ہے, یہ جو مسجد میں اس نے لگایا ہے, نمازی آ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کو ثواب ملتا چلا جا رہا ہے اور قیامت کی دیوار طرف ملتا چلا جائے گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یاد رکھیں اللہ رب العزت نے صرف 2 اعمال کے بارے میں ظاہراتاً فرمایا 2 اعمال کو تم ظاہر کر سکتے ہو, اس کے علاوہ جو ہے افضل عمل وہی ہے جو چھپا کر کیا جائے. ساری کی ساری عبادات تم نے چھپا کر کرنی ہے, لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سامنے کرنے کی تلقین کی ہے. ایک ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر کرنا, وہ بھی آپ جو ہے دوسروں کی ترغیب کے لیے فلم فلا کر سکتے ہیں, لوگوں کے بھیڑ میں کر سکتے ہیں. اور دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو, ظاہراتاً بھی خرچ کرتے ہیں اور باطنی بھی خرچ کرتے ہیں. ظاہری طور پر بھی خرچ کیا, چھپا کر بھی خرچ کیا. اور بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے چھپا کر خرچ کرنا افضل ہوتا ہے, اور بعض مقامات پر جو ہے پوشیدہ خرچ کرنا, ظاہراتاً خرچ کرنا افضل ہوا کرتا ہے. آپ مسجد میں دے رہے ہیں, مسجد کے چندے کی اپیل ہوئی, کوئی میرا بھائی اٹھے کہ مسجد کے چندے کی اپیل ہوئی ہے, میں سب سے پہلے دوں گا تاکہ لوگوں کو رغبت ملے. وہ میرے دینے کی وجہ سے, اس کی نیت کیا ہوتی ہے, لوگوں کو رغبت ملے گی, وہ بھی اس چندے میں نیکی میں حصہ ڈالیں گے, یہ افضل طریقہ ہے. اور ایک مقام پر آپ کے محلے میں کوئی بیوہ ہے, کوئی غریب ہے, اس کو آپ دے رہے ہیں, وہ چھپا کر دینا افضل ہے. اگر ظاہراتاً دیں گے اس کی جو عزت ہوگی وہ مجروح ہوگی, اس کی جو عزت ہے وہ مجروح ہوگی. لہٰذا انسان صدقہ کرے, انفاق فی سبیل اللہ کرے, اللہ کی راہ میں جب دے وہ دیکھے کہ میں کہاں پر خرچ کر رہا ہوں, میری آمدنی کون سی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جب ایک انسان خرچ کرتا ہے نا, ایک کھجور اس نے خرچ کر, اس کے پاس مال ہی اتنا ہے,
ایک کھجور اس نے خرچ کی اور اس نے الہیت کے لیے خرچ کی، اخلاص فی سبیل اللہ اس کے اندر ہے، اخلاص سے انفاق کی، ایک کھجور خرچ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ کھجور جو ہے وہ اس نے طیب مال سے حاصل کی ہوئی ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ آگے بڑھ کر دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق دائیں ہاتھ سے اس کو قبول کیا اور پھر اس کو اللہ رب العزت پالتے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی، ایک بکری کے بچے کو آپ جو ہے بڑی شفقت کے ساتھ پال کر بڑا کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو ایک تہامہ پہاڑ کی طرح اور پہاڑ کی طرح جو 6 کلومیٹر کے دائرے پر جو ہے پھیلا ہوا ہے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ جب نیکی تولی جائے گی اور پہاڑ جتنی وزنی نکلے گی۔ اس نے کیا کیا دنیا کے اندر؟ کیا کیا؟ اپنی اللہ رب العزت اس کو صلاحیت دی تھی، کیا صلاحیت تھی؟ انفاق فی سبیل اللہ اس نے کیا، صلاحیت اس کے پاس مال تھی، اس صلاحیت کو اس نے صالحیت میں لگایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، آج پروٹوکول کے ساتھ وہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہے، یہ کامیاب ترین انسان ہے۔ اور جو انسان بخل کرتا ہے اپنے رب کی، اور ہمارا مقام صد افسوس کیا ہے، ہم اپنی شادیوں پر، اپنی منگنیوں پر، جب ہماری اولادوں کی منگنیاں ہوتی ہیں اور دیگر ذرائع جو ہوتے ہیں اپنے اولاد کی فیسوں پر، ان کو پڑھانے میں لگائیے، وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں، جہاں پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا لگا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت مانگے نا، اللہ رب العزت کیسے مانگے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ذرا کون ہے اللہ رب العزت کو قرض حسنا دے؟ سورۃ البقرہ ہے نا، جب یہ آیت اتری تھی نا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی، ابو دحدہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں۔ پھر پوچھا اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، ایک باغ تھا جس کے اندر 600 کھجوروں کے درخت تھے اور میٹھا پانی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں پر چلے جایا کرتے تھے، میٹھا پانی تناول جو ہے پیا کرتے تھے، اور اس باغ کے اندر اس کی رہائش گاہ بھی تھی، اس باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول پھر ذرا میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت قرض مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ رب العزت کو قرض دے گا نا، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر کے قیامت کے دن اس کو واپس کرے گا۔ کیا فرمایا؟ تو صحابی باہری اپنے باغ کے باہر کھڑے ہو کر اندر ام دحدہ کو اپنی بیوی کو آواز دی تھی، ام دحدہ باہر آ جاؤ، میں نے سودا کر لیا ہے۔ اندر سے آوازیں کس کے ساتھ سودا کیا ہے؟ فرمایا اپنے رب کے ساتھ سودا کر کے آیا ہوں، اور وہ بیوی بھی بڑی ہی اطاعت گزار تھی، فرما بردار تھی، اندر سے آواز دی تیرا سودا تجھے مبارک ہو، بڑا ہی بہترین سودا کیا ہے تو نے، اپنے بچوں کو پکڑا اور سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یہ صحابی تھے نا، آج ان کا نام زندہ ہے، انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک آیت کہتی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی آیت ہے کہ تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم اپنے سب سے زیادہ محبوب ترین سمجھتے ہو۔ دولت انسان محبوب ترین سمجھتا ہے، نہیں مجھے بھی دولت چاہیے، ہر انسان کو دولت چاہیے، سب انسان کو دولت محبوب ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول اللہ نے بڑا ہی محبوب ترین جو ہے مال مانگا ہے، میرے پاس سب سے محبوب جو ہے مال ہے مسجد نبوی کے بعد یہ میرا باغ ہے، اور آج مسجد نبوی کے جو ہے اندر آ گیا ہے، مسجد نبوی اس کے اندر جو ہے بنی ہوئی اس باغ کے اندر، فرمایا یہ باغ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، فرمایا تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کو تڑپ تھی، جن کو لالچ اور طمع تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ صرف 2 چیزوں میں رشک انسان کر سکتا ہے، حسد، اور اس کو بھی حسد کا نام نہیں کیا، فرمایا 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، 2 اس کے علاوہ کہیں بھی رشک جائز نہیں۔ فرمایا ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور اس مال کو دن اور رات میں اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے مال نہیں دیا، اپنے دل میں یہ لالچ کرتا ہے اللہ تو نے اگر مجھے مال دیا ہوتا اس مال کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میں بھی اس کی طرح نیکیاں پا جاتا، نیکی پا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ شخص اس کا رشک کرنا جائز ہے۔
دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا ہے، اس علم کے بل بوتے پر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، دین کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نہیں نوازا، وہ یہ طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، حسد کرتا ہے، رشک کرتا ہے کہ اللہ اگر مجھے بھی یہ علم دیا ہوتا میں بھی جو ہے اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا۔ ان دو چیزوں میں رشک جائز ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے نا، صحیح مسلم کے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ایک شخص ایک چٹیل میدان میں بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہوا تھا ایک چٹیل میدان میں، آسمان سے بادل آتے ہیں اور بادلوں سے آواز آتی ہے۔ ایک شخص کا وہ بادل نام لیتے ہیں، بادلوں سے آواز آتی ہے اور بادلوں کو وہ آواز بادلوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے وہ بادل فلاں کے باغ میں جا کر برس۔ وہ شخص کہتا ہے، اس نے بتلایا صحیح حدیث ہے، فرمایا وہ شخص جو ہے اس بادلوں کا ان بادلوں میں سے نام کو سنتا ہے اور اس بادلوں سے پیچھے ہو جاتا ہے، پیچھے پیچھے جاتا ہے، بادل ایک جگہ پر جاتے ہیں، جا کر برستے ہیں، آگے دیکھتا ہے ایک آدمی کھڑا ہے اور